والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آج اتنی طویل مدت غیر حاضری کے بعد درس کی ابتدا ہوئی ہے. اس کی وجوہات میں پہلے تو وہ کورونا کا عذاب تھا، اللہ سب مسلمانوں پر عذاب ڈال دے، اور اس کے بعد پھر میری بیماری اور تکلیف جس کی وجہ سے درس شروع نہ ہو سکا. اب چونکہ الحمدللہ حجاج کرام کی آمد کے ایام ہیں، 2 دن کے بعد فلائٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، تو اس لیے ہم نے کہا کہ کوشش کریں جتنی خدمت ہو سکتی ہے اصلاح عقیدہ کے بارے میں، عظمت اسلام کے بارے میں، تو ہم اپنی طرف سے کوئی کمی نہ کریں. تو آپ سے تو صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت، عافیت اور قوت عطا فرمائے کہ میں دین کی کام میں مکمل طور پہ کامیابی کے ساتھ ادا کر سکوں. آج میں نے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا تعلق جو ہے وہ قصہ ہجرت سے، اور اس میں سارا کردار جو ہے قربانی کا وہ حضرت ابو بکر کا ہے رضی اللہ عنہ. اور حضرت ابو بکر ہے جن کو حضور نے حج میں پہلی دفعہ جب حج فرض ہوا تو پہلی دفعہ جب حج کے قافلے چلے تو امیر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. کفار مکہ نے دارالندوہ میں بیٹھ کے ان کے سارے سردار جمع ہوئے، اور ان کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو کیسے روکا جائے، کیونکہ اب تو وہ روز بروز لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو بہرحال سب نے اپنا مشورہ دیا. بعد نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مکان میں قید کر دیتے ہیں. تو اکثر نے کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جان نثار ہیں، پروانے ہیں، وہ تو مکان بھی توڑ کے نکال لیں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. تو ایک آدمی نے یہ رائے دی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مجبور کر دیتے ہیں کہ مکہ چھوڑ دیں. انہوں نے کہا بھی یہ بات بھی غلط ہے، جب آپ مکہ سے نکل جائیں گے ان پر آپ کی پابندیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، تو جہاں جہاں سے گزریں گے لوگ ان کے قافلے میں ملتے جائیں گے.
اور اتنی طاقت بن جائیں گے کہ آ کے مکے کو فتح کر دیں گے. یہ تجویز جو ہے یہ بھی بہتر نہیں ہے. تو ابو جہل لعنہ اللہ نے کہا کہ بھئی میری ایک تجویز ہے کہ ہم قبائل جو ہے قریش اور بنو ہاشم کے ہم تقریباً 60 قبیلہ ہیں. تو اگر ہر قبیلہ ایک نوجوان دے دے اور ہم مسلح ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کھڑے ہو جائیں اور حضور جب نکلے تو آپ کو شہید کر دیا جائے، تو اب بعد میں ایک قبیلے کے ساتھ 60 قبیلہ تو نہیں لڑ سکتا. 60 قبیلہ زیادہ سے زیادہ دیت کہیں گے جی ہمیں دیت ادا کر دو، تو ہم دیت دے دیں گے. سب نے کہا یہ بات ٹھیک ہے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. تو جب شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے. یہ ساری تجویزیں ہو گئی. یہ یہاں پر اپنے تجاویز کو عملی عمل پہلانے کا سوچ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے میرے نبی کو خبر کر دو کہ دشمنوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اب آپ مکہ چھوڑتے اور ہجرت کریں. اور ساتھ میں یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو اپنے ساتھ لے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن میں آتا ہے کہ یمکرون ویمکر اللہ، انہوں نے بھی تجویزیں کی لیکن اللہ کی تجویز کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لائے. تو بچے کہتے ہیں کہ پہلے تو کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ دوپہر میں حضور آئے اور بغیر اطلاع کے آئے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افسوس یہ ہے کہ آج کل مسلمان ہم اتنا بے حس ہو گئے ہیں کہ روافض ہیں، شیعہ ہیں، ان کو 12 اماموں کے نام یاد ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت کو ابو بکر کا نام بھی نہیں آتا. وہ بھی پوچھو گے تو کہیں گے ابو بکر. ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے، نام تو نہیں ہے. آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ صدیق ہے. اور آپ کے والد جو ہیں ان کا نام عثمان ہے اور ان کی کنیت ابو قحافہ ہے. اور آپ کی والدہ جو ہے ام سخر، ام الخیر ان کو کہا جاتا تھا، وہ آپ کی والدہ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 4 شادیاں کی تھی. ایک بیوی سے ان کے بچے جو تھے وہ حضرت اسماء تھے اور عبد الرحمن بن عوف تھے، اور دوسری بیوی ام رمان سے بیوی عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم تھی. تو اب جب حضور آئے اور حضور نے آ کے بیٹھے تو فرمایا کہ ابو بکر میں نے بڑی راز کی بات کرتی ہے، اپنے بچوں کو گھر والوں کو ذرا باہر بھیج دو. اور اس نے کہا اہلی اہلک یا رسول اللہ، میرا خاندان آپ کا خاندان ہے، میرے گھر والے آپ کے قربان ہیں. وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، وہ قربان ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا راز کبھی نہیں کھولیں گے. آپ بالکل کھل کے بات کریں اور کوئی خوف نہ کریں. حضور نے فرمایا کہ کفار نے میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہجرت کروں اور مکہ شریف چھوڑ کے چلا جاؤں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ الصحبۃ یا رسول اللہ، مجھے بھی ساتھ لے. انہوں نے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کو ساتھ لوں، آپ کے ساتھ لے جانے کا حکم تو مجھے اللہ نے دیا ہے، اسی لیے تو میں آپ کے گھر میں آیا ہوں. تو ابو صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ حضرت علی، میرے گھر میں قریش مکہ کی بڑی امانتیں رکھی ہوئی ہیں. چونکہ وہ سارے آپ کو امین تو سمجھتے تھے نا کہ آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، تو امانتیں رکھی ہوئی ہیں. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سب کو ادا کروں. اس کا حل یہ ہے کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ اور ساری امانتیں سنبھال لو. میں جب چلا جاؤں تو کل جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دینا، تاکہ کوئی آدمی بھی اللہ کے پیغمبر پہ اعتراض نہ کر سکے. حضرت علی نے کہا کہ حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی کی بہت بڑی قربانی تھی کہ موت کے وقت جب کہ دشمن باہر سے گھیرے ہوئے ہو، آپ کے بستر پہ سو جانا یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. لیکن یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. حضرت علی کو حضور کا بستر ملا
اور ابو بکر حضور کا بستر بن گئے، وہ حضور ان کی گود میں سوتے رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب صبح کے وقت آپ تیار ہوئے تو اب وہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے مٹی اٹھائی اور آپ نے بڑا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ اور مٹی پھینکی۔ خدا کی شان یہ ہے کہ اللہ کی قدرت نے اس مٹی کو ان سارے کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دیا۔ حالانکہ حضور نے تو ایک طرف مٹی پھینکی تھی، کافر تو ہر طرف سے کھڑے تھے۔ وہ مٹی اچھا، اور پھر مٹی کسی کی آنکھ میں پڑے تو پریشان ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، لیکن وہ اور الٹا ان پہ غنود کی طاری ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور ابو بکر بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور دونوں جو ہیں وہ چل پڑے۔ اللہ کا حکم یہی تھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ اب حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چونکہ راستے میں سب کنکریاں ہیں، کوئی سڑکیں تو نہیں بنی ہوئی تھی نا اس زمانے میں، اور حضور پاک کے پاؤں مبارک جو ہے دکھ رہے ہیں اور خون جمع ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مہربانی کریں تو میں بیٹھ جاتا ہوں اور آپ میرے کندھے پہ بیٹھ جائیں، میں آپ کو اٹھا کے لے چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے۔ آپ ابو بکر کے کندھے پہ بیٹھے اور اس شیر نے 2.5 میل جبل ثور کی چڑھائی ہے، وہاں تک پہنچایا، غار تک پہنچا دیا۔ اسی لیے جب کسی نے ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم سب لوگوں میں بہادر کون ہے، انہوں نے کہا ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا حضور جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں کے بتوں کو مٹانا چاہا تو مجھے کہا کہ علی تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے ان کو مٹا دوں۔ تو میں بیٹھ گیا، ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ، حضور میں نہیں برداشت کر سکتا، تو آپ مہربانی کریں، میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو حضور نے فرمایا اچھا یہ تو کر سکتے ہو کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ، بتوں کا نشان تو مٹانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آپ کے ایک قدم کا بوجھ برداشت نہ کر سکا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 2.5 میل کی چڑھائی پر کندھے پہ بٹھا کے غار تک لے گئے۔ تو پھر بہادر کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غار میں اندر نہ جائیں، مجھے پہلے جانے دیں تاکہ میں صفائی کروں۔ مدتوں سے یہ غاریں پڑی ہوئی ہیں، خدا جانے ان کے اندر کوئی ایذا دینے والا جانور ہو، کوئی بچھو سانپ ہو، تو میں پہلے صفائی کر لوں، اس کے بعد پھر آپ اندر آئیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، ساری غار کو صاف کیا۔ اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے ایک نکتہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ غار میں جب تک ابو بکر نہیں گیا حضور بھی نہیں آئے۔ تو جس دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی حضور کی محبت بھی نہیں آئے گی، وہ کیسے محبت آ جائے گی؟ پہلے ابو بکر کی محبت آنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور آپ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے۔ بات تاریخی کتابوں میں ہے، حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن تاریخ میں ہے کہ ایک سوراخ بچ گیا تھا، وہاں حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد اس جہاں سوراخ تھا وہاں شاید سانپ کوئی چھپا ہوا تھا، تو سانپ نے حضرت ابو بکر کو ڈس لیا۔ تو اس کی اتنی تکلیف ہوئی کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ہلا نہیں تاکہ حضور کے آرام میں فرق نہ آئے، لیکن آنسو جو گرے تو حضور پاک کے چہرے مبارک پہ جا تو آپ بیدار ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ لماذا تبکی یا ابا بکر، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا ایسا پتہ نہیں، ایسے کسی سامنے مجھے ڈس لیا ہے۔ اور میں اچھا قریب ہو جاؤ۔ تو آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک جو تھا وہ میرے پاؤں پہ اسی جگہ لگایا جہاں مجھے اس نے کاٹا تھا۔ بس وہ لعاب مبارک جو تھا وہ ایک ایسی چیز تھی کہ 2 منٹ میں درد ختم ہو گیا۔ اس لیے اب دیکھیں کہ خیبر کے موقع پر حضور پاک نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا تھا۔ جب ان کی آنکھیں کی تکلیف تھی، چل نہیں سکتے تھے، تو آپ نے لعاب دہن لگایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی۔
یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ غار ثور میں پہنچ گئے۔ ادھر ابو جہل جب بیدار ہوئے دیکھا وہ تو حضرت علی سو رہے ہیں، حضور پاک تو ہیں نہیں، وہ غصے میں بھاگا اور سیدھا ابو بکر کے گھر گیا۔ اس دشمن کو بھی پتا تھا کہ اگر اللہ کا نبی اپنے گھر میں نہیں ہوگا تو حضرت ابو بکر کے گھر میں ہوں گے۔ وہاں جب جا کے آواز دی تو بی بی اسما چھوٹی، اس وقت 6-7 سال کی بچی تھی، وہ باہر نکل آئی، کہا این ابو، کہ تمہارا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے، جھوٹ بھی نہیں بولا کیونکہ اس وقت تو پتہ نہیں تھا نا کہ کس جگہ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو سیدھی بات کرو، مجھے بتاؤ این ابوک و این محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ابا اور حضور کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی کہاں ہیں۔ تو اس بدبخت نے غصے میں آ کے تھپڑ مارا۔ یہ بالکل صحیح روایات میں موجود ہے، اتنا بڑا کڑی جوان تھا اور وہ 7 سال کی بچی تھی، تو تھپڑ سے آپ کا دوپٹہ بھی اترا اور ایک کان سے بالی بھی ٹوٹ کے دور جا گری۔ اس کے باوجود بھی بی بی اسما نے کہا کہ ابو جہل جو مرضی ہے کر لو، تمہیں اپنی قوت پہ ناز ہے، مجھے اللہ کی رحمت پہ ناز ہے، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میں ٹکڑے ہو جاؤں گی لیکن راز نبوت جو ہے میں کبھی ظاہر نہیں کروں گی۔ تو ابو جہل بھی ناکام ہو کے انہوں نے ایک کائف کو بلایا۔ کائف کہتے ہیں پاؤں دیکھنے والے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں۔ اس کو بلایا بھی حضور پاک نکلے ہیں تو ان کے پاؤں ڈھونڈو۔ اور اس نے کوشش کی ڈھونڈتے لیکن بدبخت صحیح جگہ پر، صحیح اسی پہاڑ پہ اور اسی غار پہ پہنچ گئے۔ لیکن اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ غار کا منہ بند ہے، بکری کا جڑ تنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، اگر داخل ہوتے حضور تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹ جاتا نا، یہاں تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بہرحال یہ پاؤں یہاں تک آتا ہے، آگے پہاڑ ہے، پہاڑ پتھر پر تو پاؤں نہیں آتا، یہاں تک آ رہا تھا پاؤں میں نے ڈھونڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک در سے دیکھا تو آپ گھبرا گئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن موقع پہ پہنچ گیا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اگر انہیں دیکھ لیا تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کیا گمان کرتے ہو تم، ہم دو کے ساتھ اللہ کی ذات بھی تو ہے نا، وہ ہماری حفاظت کرے گی۔ اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، اللہ، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی۔ یہ فرق ہے شان رحمت للعالمین کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے مقابلے پر جانے لگے دریا کے عبور کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا تھا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ہے۔ لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے اپنی سکینہ اور رحمت بھی نازل کی۔ اب اس میں علماء کہتے ہیں کہ علیہ کی ضمیر جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی طرف راجع ہے، کہ حضرت ابو بکر بھی اللہ نے سکینہ اتارا، آرام اتارا کہ اطمینان آ جائے ان کے دل کو۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ضمیر حضور کی طرف ہے لیکن ابو بکر طبعاً آپ کے ساتھ ہیں۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ علیہ ضمیر مفرد ہے، لیکن کبھی مفرد ہوتا ہے لیکن معنی تثنیہ کا دیتا ہے، جیسے کہ قرأت حفص میں ہے کہ انزل اللہ سکینتہ علیہما، تو وہاں وہ ضمیر تثنیہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا ہے۔ تو بہرحال، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ایک لفظ خوف ہے اور ایک لفظ حزن ہے۔ خوف کا معنی ہوتا ہے جب بندے کو اپنا خوف ہو، اور حزن کا معنی ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے کا غم ہو۔ اب جیسے روافض جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ابو بکر نے وہاں شور مچایا یہ تھا کہ حضور پکڑے جائیں، اور اس کا اپنا بھی غم تھا کہ مجھے قتل نہ کر دیں، تو اللہ نے ایسا قرآن میں لفظ فرمایا ہے کہ قیامت تک دشمن اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا تحزن، تم نبی کا غم نہ کرو، نبی کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کا بچپن تھا تو اللہ پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے حکم دیا تھا تو 2 لفظ ہیں، لا تخافی ولا تحزنی، تم اپنا بھی ڈر نہ کرو اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرو، ان کو صندوق میں ڈالو، دریا میں ڈال دو، اللہ خود اس کی حفاظت۔ تو وہاں دونوں لفظ لا تخافی
ولا تحزنی۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا وقت آیا اور جب آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ عصا پھینکا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی، تو اللہ نے کہا اس کو پھینکو، پھینکا تو سانپ بن گیا۔ جب سانپ بنا تو ہم ڈر کے بعد ان کو اپنا خوف تھا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں نے تمہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے، تو یہ سانپ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو وہاں اللہ نے لا تحزن نہیں فرمایا لا تخف۔ تو یہی اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی، ان کو اگر فکر تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اس آیت مبارک میں سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں بھی کرو گے تو اللہ اپنے رسول کی مدد خود کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کی حفاظت بھی خود کرتے ہیں اور ان کی مدد بھی خود کرتے ہیں۔ تو اب یہ جیسے فرمایا کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ میرا ایک فیصلہ ہے کہ میرے انبیاء ہمیشہ کامیاب رہیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غم نہ کرو، ان تم مدد نہیں کرو گے لا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ اور اللہ کی مدد کیسی تھی؟ ابو بکر کی معیت جو ہے یہ اللہ کی مدد تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو سفر ایسے ہیں حضور پاک کے جو بہت بڑا معجزہ بھی ہیں اور بہت بڑی ان کے اندر حکمتیں بھی ہیں۔ ایک سفر کا ہے ہجرت کا اور ایک ہے معراج کا۔ معراج کے سفر میں ساتھی کون تھا؟ جبرائیل، اور ہجرت کے اندر ساتھی کون تھا؟ ابو بکر۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دو وزیر میرے آسمانوں میں ہیں اور دو زمین میں ہیں، اما وزیر آیا فی السماء جبرائیل و میکائیل، جبرائیل اور میکائیل میرے آسمان میں وزیر ہیں، وَأَمَّا وزیر آیا فی الارض ابو بکر و عمر، اور زمین میں میرے وزیر جو ہیں ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہم۔ لیکن خدا کی شان دیکھیں کہ جبریل نے ساتھ دیا مکے سے بیت المقدس آسمانوں پہ سدرۃ المنتہی، لیکن جب ایک سدرۃ المنتہی کے مقام پہ پہنچے حضور کے لیے رف آیا آپ کو اور آگے لے جائے اللہ کے عرش کے قریب کر دے، لیکن ابو بکر وہاں جبریل ٹھہر گئے۔ حضور نے فرمایا لماذا، کیوں ٹھہر گئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور بس میری حد یہیں تک تھی، میں اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے تو پر جل جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا، لیکن ابو بکر نے ساتھ نہیں چھوڑا، غار میں بھی ساتھ رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، مدینے میں بھی ساتھ رہے، حتیٰ کہ مزار میں بھی ساتھ رہے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ ساتھ ہوں گے۔ ان نے اپنی دوستی کو نبھا ڈالا ہے۔ لیکن اسی طرح ایک دفعہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں تقریر فرما رہے تھے، یہ وہ دور تھا جب ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی اور لوگ پکڑے جا رہے تھے، ختم نبوت کی اس شاخ کو پکڑا جا رہا تھا۔ اس وقت تمام جماعتیں جو ہیں ختم نبوت کے عقیدے پہ اکٹھی تھی اور سب حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری کے ساتھ تھی۔ تو اس وقت بریلویوں کے جو بڑے تھے نورانی صاحب وہ بھی ساتھ تھے، لیکن جب گرفتاریوں کا وقت آیا نورانی صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو متفق عقیدے کا مسئلہ ہے، تو آپ کو نورانی نے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا یار نوریوں کی پرانی عادت ہے، وہ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ دیکھو جبرائیل بھی نورانی تھا نا، وہ چھوڑ گیا، خاکی نہیں چھوڑتے، وہ تو نورانی تھا اس لیے چھوڑ گیا ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ آپ کو نکالا کس نے؟ کافروں نے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ واضح بات ہے کہ نکالنے والے کافر تھے اور نکلنے والے محمد مصطفیٰ اور ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب ان کے کفر میں کیا شک ہو سکتا ہے جن کو اللہ نے قرآن میں خود کہا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جب کہ وہ دوسرا جہاں بھی دیکھیں گے آپ پہلے حضور کی ذات ہوگی اور اس کے بعد ابو بکر ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں گے
پہلے حج پہ امیر بن کے آنے والا ابو بکر ہے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اسی طریقے سے آپ طواف میں، حتیم میں، صفا پہ، مروہ پہ، عمرے میں، حج میں پہلے حضور کی ذات مبارک ہے اور پھر ان کے بعد ثانی ابو بکر ہے، کیونکہ قرآن نے جس کو کہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اور صحبت کا یعنی صحابیت اور صحبت کا لفظ جو ہے قرآن میں صرف ابو بکر کے لیے ہے، اس لیے ابو بکر کے صحابی ہونے کے منکر کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، وہ تو قرآن کا منکر ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اور پھر اس سفر میں ابو بکر کا سارا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا ہے۔ ابو بکر ساتھ ہے، آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے لیے دودھ اور کھانا لے کے آتی ہے، اور حضرت ابو بکر کا غلام جو ہے عامر ابن فہیرہ وہ بکریاں چراتا ہے تاکہ نشان مٹ جائیں آنے والوں کے، اور جا کے دودھ بھی پیش کرتا ہے۔ تو سارا خاندان جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ تو یہ عظمت جو ہے اور یہ شان جو ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو اور کسی کو یہ مقام جو ہے نہیں مل سکا ہے۔ ایک دفعہ مجلس تھی تو صحابہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمام حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت علی نے فوراً فرمایا ابو بکر۔ انہوں نے کہا حضرت آپ سے بھی بڑے عالم ہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ امام اس کو بناؤ اعلمکم بکتاب اللہ، جس کو اللہ کے قرآن کا زیادہ علم ہو۔ تو حضور نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تو بڑے عالم وہ تھے، ابو ہریرہ کو تو کھڑا نہیں کیا، کسی اور کو تو کھڑا نہیں کیا کہ جس کو حدیث زیادہ یاد تھی، لیکن مصلی پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت آپ عالم تو وہ بڑے تھے لیکن بہادر، انہوں نے کہا بہادر بھی سب سے بڑا ابو بکر تھا، کہ جب جنگ بدر تھی اور عریش بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ہر طرف دشمن پھیلے ہوئے تھے، تو فیصلہ یہ ہوا ابھی کون پہرا دے گا؟ تو ابو بکر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں پہرا دوں گا۔ تو ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اکیلے ابو بکر کھڑے رہے اور کسی کا کوئی خوف نہیں کیا۔ تو اس سے بڑا بہادر کون ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، اسی لیے علماء کرام نے قرآن پاک کی ان آیات سے جیسے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے اپنے نبی کا نام لیا ہے اس جگہ پر اور آگے فرماتے ہیں والذین معہ، جو آپ کے ساتھ تھے وہ ابو بکر ہے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہے وہ عمر ہے، اور آگے فرمایا اس کے بعد اللہ پر رحماء بینہم، شفقت و محبت میں حضرت عثمان ہیں، تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھیں وہ ہر وقت عبادت میں ہیں، وہ حضرت علی ہیں۔ تو نے کہا کہ اسی آیت میں خلفائے راشدین کے بارے میں اشارہ مل رہا ہے، اور ایسے حدیث میں آیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے افضل زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد میرے صحابہ کا ہے۔ تو علماء نے یہاں سے بھی استدلال کیا ہے کہ قرنی، انہوں نے کہا قرنی میں 4 حرف ہیں، تو کاف ہے اور اس کے بعد رے ہے، اس کے بعد نون ہے، اس کے بعد یا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کاف سب سے پہلے لفظ سے ابو بکر ہیں، اور دوسرے لفظ سے عمر ہیں، تیسرے لفظ سے عثمان ہیں، اور چوتھے لفظ سے حضرت علی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بھی ان سارے 4 صحابہ کا مقام ملتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے، مناسبت دیکھیں کہ حضور بھی سوموار کے دن پیدا ہوئے اور ابو بکر بھی سوموار کے دن پیدا ہوئے۔
اچھا، اور اسی طرح دیکھیں کہ حضور کی عمر مبارک 63 سال ہے، تو حضرت ابو بکر کی عمر بھی 63 سال تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابو بکر کی وفات جو ہے وہ حجرہ عائشہ میں ہے، دفن بھی وہی ہیں، حضور کی وفات مبارک اور دفن بھی وہی ہیں، ہر جگہ یعنی ابو بکر حضور پاک کے ساتھ ہیں، اور وہی نمبر پہلے حضور بعد میں ابو بکر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی آپ کو یعنی آپ سے مماثلت عطا فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ عمر میں بھی اور مقام ہجرت میں بھی اور مقام مدفن میں بھی ہر جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ تو یہ مقام جو ہے یہ کسی آدمی کو نہیں ملا، یہ مقام صرف حضرت ابو بکر کو ملا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ آپ بیماری کے عالم میں مسجد نہیں جا سکے تو آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ انہو رقیق القلب ہے، وہ تو بڑا نرم دل آدمی ہے، جب آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھے گا وہ تو رونے لگ جائے گا، تو آپ کسی اور کو حکم۔ اصل اس میں ایک نکتہ تھا، ورنہ بی بی عائشہ کو ایسے اپنے باپ کو کیوں محروم کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جب آپ آئیں گے نا مصلی پہ تو لوگ ایک پکڑیں گے کہ دیکھو جی ابھی حضور زندہ ہیں، پھر وہ مصلی پہ پہلے قابض ہو گئے، تو ابو بکر پر یہ اعتراض نہ ہو سکے، اس لیے بی بی عائشہ نے ان کی طرفداری کی، لیکن حضور ناراض ہو گئے۔ فرمایا انتن صواحبات یوسف مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ کو حکم دیا۔ پھر ایک دفعہ آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا کہ صحابہ کی جماعت ہو رہی ہے اور حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضور کا چہرہ ایسے منور ہو گیا، ایسے روشن ہو گیا کہ جیسے چاند ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ ابو بکر کے بغیر اور کسی کی امامت قبول بھی نہ کرتے، تو اس لیے امام بھی حضرت ابو بکر کو بنایا گیا۔ اور جب بنو ثقیفہ سعدیہ میں سرکار دو عالم کے بعد خلافت کا مسئلہ ہوا تو انصار نے بھی درخواست دی کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، اور مہاجرین میں بھی تو حضرت ابو بکر نے کہا بھی جہاں تک انصاری ہم آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ لا خلافت الا فی قریش، میرے بعد خلیفہ قریشی کو بنایا جائے، تو انصار نے اپنا دعویٰ جو ہے واپس لے لیا۔ اب مسئلہ تھا کہ کس کو بنایا جائے، تو حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا الذی اختارہ لدیننا، جس کو اللہ کے نبی نے ہمارے دین کا امام چنا ہے، ہم اس کو اپنی دنیا کے امام کیوں نہ بنائیں، لہذا ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کریں۔ تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی، اور آپ کو خلیفہ بلا فصل کا اعزاز ملا کہ آپ حضور کے بعد جو خلیفہ ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ شان بھی ابو بکر کی تھی کہ جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا زکوٰۃ کے مسئلے میں قرآن کہتا ہے کہ خذ من اموالہم، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ لیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، تو اب نبی بھی نہیں ہے اور دعا کرنے والا بھی نہیں ہے، اب ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ تو انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے منبر پہ اور انہوں نے کہا کہ سن لو، جو بھی زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا۔ حضرت عمر کھڑے انہوں نے کہا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ ان لوگوں کے ساتھ جہاد قتال کرو گے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا اکل ذبیحتنا فہو منا، وہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہوا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو عمر کے سینے میں مارا اور کہا اچھا جبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے بڑے بہادر بندے تھے، آج اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے۔ واللہ لاقاتلہم، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سے بھی جہاد کروں گا، کیونکہ جو زکوٰۃ کا منکر ہے کل نماز کا منکر ہوگا، پرسوں اس کے بعد کسی دین کے احکام کا منکر ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر کی وجہ سے وہ فتنہ جو تھا مانعین زکوٰۃ کا، اس کو ختم کرنے والا بھی حضرت ابو بکر تھا۔ اسی طرح مرتدین میں مسیلمہ بن الکذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے ساتھ بھی مقابلہ حضرت ابو بکر نے کیا اور حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا اور اللہ نے فتح دی اور وہ بدبخت جو تھا مارا گیا۔ یہ مقام جو تھا یہ بھی سیدنا ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام پر عذاب رفع فرما۔ یا اللہ بلد الامین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت عافیت دے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اتنا ہمت نہیں ہے، لیکن آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ درس جو ہے نا، جیسے کل جمعہ ہے تو جمعہ کے دن درس نہیں ہوگا چونکہ چھٹی ہے، پھر درس ہوگا انشاءاللہ ہفتہ اتوار، سوموار اور منگل، چونکہ بدھ کے دن ہمارے بھائی شیخ بابر نے وہ درس دیں گے، پھر میرا درس جمعہ سب شروع ہوگا۔ ایک عورت حیض کے ساتھ ہے اور وہ مدینہ منورہ میں ہے، واپس آ رہی ہے مکے میں اور ایام حیض ہیں، بھئی اس کے دو حل ہیں، یا تو حیض کی حالت میں بھی وہ نیت کر سکتی ہے، نیت کر سکتی ہے، مکے آ سکتی ہے، لیکن طواف نہیں کر سکتی، تو اس لیے پھر اس کو اسی احرام کی حالت میں انتظار کرنی پڑے گی، جس دن پاک ہو جائے گی غسل کر کے جا کے اپنا عمرہ پورا کرے گی۔ یہ اصل حل جو ہے وہ تو یہی ہے، لیکن بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ نیت ہی نہ کرے، کیونکہ نیت ہی نہیں ہوگی تو اس پر کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی، اور بعد میں جب اللہ توفیق دے تو طائف سے یا مدینہ پاک سے یا مسجد عمرہ سے جا کے عمرہ کر لیں بس۔